نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت. اب آپ خاموش رہیں، مل کر پڑھیں. نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت. تاج شریعت، تاج شریعت، نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت. تاج شریعت، تاج شریعت. یہ خفیہ دھوکے آپ کو شاید نظر نہ آئیں، مگر تاج الشریعہ نے ایسا نہ کیا. آپ سے جب نس بندی کے مسئلہ میں مسلمانوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے رجوع کیا تو آپ نے فتویٰ دیا نس بندی حرام ہے اسلام میں. وہ جان بچانا ایک اور مسئلہ ہے، وہ جان بچانا اور مسئلہ ہے جی. کیونکہ آدمی جو ہے نا وہ بات سامنے لے آئے گا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. استرار اور چیز ہوتی ہے بھائی، استرار پہ احکامات لاگو نہیں ہوتے. نس بندی حرام ہے. پھر لوگ آگے نرمی، مصلحت، فوائد، دوسرے مفتیان کے بیانات سب حربے استعمال کر دیں. آپ نے فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ لکھا گیا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے. جب وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر سکتے تھے نا، مزے لیتے، پھر دوسروں کو بتاتے کہ بھئی تصوف میں سب کا خیال رکھا جاتا ہے. آج کے دور میں جب بھی کبھی کسی آدمی نے کوئی گند کرنا ہوتا ہے تو تصوف کو سامنے لے آتا ہے. دین پہ عمل نہ کرنا ہو تو بھی تصوف پہ لے آئے گا. اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے تو بھی تصوف کو آگے لے آئے گا. جبکہ تصوف تو عام شریعت سے بھی زیادہ مشکل ہے. یہ کون لوگ ہیں کہ جو شریعت پر تو عمل کرتے نہیں اور تصوف پہ عمل کر رہے ہیں؟ تصوف 10 گنا مشکل ہے شریعت پر عمل کرنے سے. اللہ تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ، آپ دیکھیے فتویٰ جاری کیا عورتیں مزارات پر نہ آئیں. ایسے خاندان کے بارے میں کہنا کہ وہ قبروں کے پجاری ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین والفاعلین والقائلین. 26 جولائی 1995 میں آپ نے مضمون شائع کروایا کہ عورتیں مزارات پر نہ آئیں. تمام مریدین اور چاہنے والوں کو ہدایت نامہ جاری کرایا اپنے ساتھ مزار شریف پر خواتین کو نہ لائیں جب اعلیٰ حضرت کے مزار پہ آئیں، کیونکہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے. سعودی عرب کی پرانی گورنمنٹ جو اعلیٰ حضرت کے خلاف تھی، اس میں زیادہ مدرسہ دیوبند کے حواریوں کا ہاتھ تھا، کیونکہ یہ ان کو غلط باتیں پہنچاتے تھے. وہ تو یہاں آتے نہیں تھے نا، ان کو ملتے نہیں تھے، نہ یہ جاتے تھے ان کے پاس، تو یہ پہنچاتے تھے وہ قبروں کے پجاری ہیں، تو وہ خلاف ہو گئے ان کے. ہاں یار قبروں کے پجاری ہیں تو دیکھو فتویٰ وہ کیا دے رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی یہی تھا، آگے سے ان کے پوتے کا فتویٰ بھی یہی ہے. اب جو ان کو کہ قبر کا پجاری ہے تو لعنت تو بنتی ہے نا، کیونکہ وہ جھوٹا لعنت، اللہ نے لعنت دی جھوٹے کے اوپر. اب آپ کو میڈیا کے اندر اعلیٰ حضرت کا نام ان کے منہ سے سنائی دے رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے پڑھنے سے سکون مل رہا ہے. اس کی وجہ جانتے ہو؟ کیونکہ اب سعودی عرب کی ضرورت نہیں ہے جی. اب ترکی کی طرف بڑھ رہا ہے یا بڑھایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سعودی گورنمنٹ تھی اس کے ایک نظریات تھے، اس کو استعمال کیا. اب اس کو استعمال نہیں کرنا تو اس کے برابر میں کوئی تو نظریات دینے ہیں. تو اب آپ کی سب کا دھیان اس پرانے عقیدے کی طرف پھر توجہ دلوائی جا رہی ہے. وہ فاتحہ، وہ دعا، وہ بزرگ، ان کی طرف دلوائی جا رہی ہے. بات تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان آپ کو آ کے کہہ رہا اٹھو فجر کی نماز پڑھو، تمہاری نماز کا ٹائم جانے والا ہے. بھئی یہی سچویشن ہے، کچھ تم ہو گیا ہے. اس لیے اب ان کے نظریات تقاریر کی حد تک بدل رہے ہیں. آج آپ کو ایک اصول بتا دیتا ہوں میں. اعلیٰ حضرت کوئی نیا مذہب نہیں لائے تھے، وہی پرانا اصلی اسلام ہی تھا. پرانی سعودی وہابی گورنمنٹ چونکہ ترکیوں سے آزادی لے کر بیٹھی تھی، اسی لیے ہر اس عمل کو شرک و بدعت حرام کہتی تھی جو وہ کرتے تھے. جاؤ جا کے چیک کر لو، اب میری بات آپ کو جھوٹ نہیں لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ ڈائریکٹ دیکھ رہے ہو، جان رہے ہو. آپ ہر اس عمل کو شرک و بدعت و حرام کہتی تھی جو وہ کرتے تھے ترکی والے. آپ تحقیق کر لو. فاتحہ، صلاۃ والسلام، میلاد، 11ویں غوث پاک کا احترام، اولیاء کا احترام، ابن عربی کا احترام، تصوف کا احترام، چومنا، شب برات، ادب، قرآن کا ادب، اہل بیت کا ادب، یہ سب ترکی کرتے تھے. یہ سب پرانی نجدی گورنمنٹ میں شرک و بدعت حرام تھے. اعلیٰ حضرت کا چونکہ ہندوستان میں اثر و رسوخ تھا، اس لیے یہ ترکی کے ساتھ ساتھ ان کے بھی مخالف ہو گئے. یہ تھی اصل وجہ. تذلیل کا ہر حربہ استعمال کیا ان لوگوں نے، جھوٹ بولا، جو کیا.
اب انشاءاللہ یہ خود ذلیل ہوں گے، کیونکہ اب شرک و بدعت کے کلب بند ہو گئے ہیں، اب جدہ ریاض میں جم جوا ڈانس کے کلب کھل گئے ہیں۔ یہ بات غلط نہیں ہے، یہ آپ کو کتابوں نیٹ پہ مل جائے گی، آپ کو کتاب اخباروں میں مل جائے گی، آپ کو خبروں میں مل جائے گی۔ اس لیے جواب بات کا دینا ہے، نہ یہ پہلے ٹھیک تھے نہ یہ اب ٹھیک ہے۔ پہلے فرقہ وارائیت پھیلایا، گمراہ کیا، اب بھی گمراہ کریں گے۔ پہلے حلال کو حرام کہہ کر گمراہ کیا، اور اب حرام کو حلال کروا کے گمراہ کر رہے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت مزارات پر عورتوں کی آمد ممنوع قرار دیتے تھے، سجدہ حرام قرار دیتے تھے، طواف قبر منع کرتے تھے، سجدہ تعظیمی حرام قرار دیتے تھے، مگر یہ لوگ عربیوں کو غلط رپورٹ دیتے تھے خود پیسے کھانے کے لیے کہ وہ قبروں کے پجاری ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین والفاعلین والقائلین۔ بلند آواز سے آمین بولو، یہاں بلند آواز سے آمین بنتی ہے۔ مسلمانوں، آہستہ آہستہ آپ کو اعلیٰ حضرت کی تبلیغ کا اور تعلیم کا پتہ چل جائے گا، وقت کھول کے رکھ دے گا۔ یہ ہلکی سی جھلک دکھلائی ہے، ورنہ آپ کے دیے ہوئے فتاوا پہ ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔ ایسا مفتی ہونا چاہیے، ایسا یاد رکھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ذاتی نام ہے، تاکہ قیامت کے دن اس نام کے صدقے اللہ بخشش عطا فرمائے۔ اسی نام پر آپ کا عقیقہ ہوا ہے۔ تو بڑے لوگ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتے تھے، اصلی نام وہی ہوتا تھا، آگے پھر نام جو چلتا رہے۔ اسماعیل رضا، اسماعیل کا معنی ہوتا ہے ہرڈ بائی اللہ تعالیٰ، سن لیا گیا، اللہ نے سن لی۔ بائبل کی یہ کتاب ہے، بائبل صرف ایک کتاب نہیں ہے، بہت ساری کتابیں اس کے اندر۔ جینیسس یہ بک کا نام ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اللہ تعالیٰ سے بچے کی دعا کی، اللہ نے سن لی اور ان کو بچہ دیا، پہلا بچہ، تو آپ نے نام ہی رکھ دیا اسماعیل، سن لی گئی دعا۔ تو اسماعیل آپ کا نام رکھنے کی وجہ کیوں ہوئی؟ یہ تو معنی میں نے آپ کو بتایا۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابراہیم رضا تھا، تو جب باپ کا نام ابراہیم رضا ہے تو بنتا ہے کہ بیٹے کا نام اسماعیل رضا رکھا جائے۔ تو قبلہ تاج الشریعہ کا نام اسماعیل رضا، محمد اسماعیل رضا۔ تو رضا جو ہے اس لفظ پہ میں 74 نمبر سٹوری پہ گفتگو کرایا۔ خان، آپ کے نام کے ساتھ خان آتا ہے، یہ لفظ ترکی ہے اور فارسی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ خان جو ہے تو قدیم معنی اس کا جو ہے وہ السید ہے۔ خان کا معنی السید، خان خانہ، سید السادات۔ خان کا ایک معنی سرائے بھی ہے، ان یہ بادشاہوں کے ساتھ استعمال ہوتا تھا خان۔ زیادہ تر جو ماوراء النہر کے اندر، افغانستان کے اندر سلطنت عثمانیہ کے جو بادشاہ ہیں ان کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے خان۔ میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں، تاریخ الدولت العلیہ العثمانیہ، صفحہ 112 پہ، السلطان الغازی عثمان خان الاول۔ تو ترکیوں کے ساتھ بھی خان کا لفظ آتا ہے۔ یہ خان سید کے معنی، سردار کے معنی۔ پھر یہ نام ان کے ساتھ استعمال ہونے لگا جو افغانستان کے پٹھان تھے اور پاکستان ہندوستان آ کر آباد ہوئے، خان۔ تو قبلہ تاج الشریعہ کے ساتھ جو خان لگتا ہے وہ اس لیے کہ نجیب الطرفین پٹھان ہے آپ۔ تو ان کے خاندان کے اوپر میں 74 نمبر سٹوری پہ ڈیٹیل سے گفتگو کرایا ہوں، آپ وہاں سن لیں۔ یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کندھار کے شاہی خاندان ہے۔ یہ آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے اختر، یہ فارسی زبان میں استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے تارا، سٹار، تارا۔ اختر شناس نجومی کو کہتے ہیں، جو ستاروں کی چال جانتا ہے۔ تو آپ نے شاعری میں اسی کو تخلص بنایا اور آپ مشہور بھی اسی نام سے ہوئے، اختر رضا خان، یہی بولتے ہیں۔ الازہری اسے کہا جاتا ہے جس نے مصر کی قدیم یونیورسٹی سے کوئی کورس کیا، جامعۃ الازہر۔ کہا جاتا ہے کہ 1970 عیسوی میں فاطمید نے اس کی بنیاد رکھی تھی، 970 میں، جس کا یہ 2020 جا رہا ہے۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کے نام سے لے کر اس کا نام ازہر رکھا۔ دیکھا ولیوں کے صدقے سے مجھے کتنی انفارمیشن ملتی ہے۔ آپ تو ہیں ہی بہت پڑھے لکھے، میں اپنی بات کرتا ہوں۔
ازہر اسم ہے واحد، اس کی جمع آتی ہے زہر اور مؤنث ہے زہرا، تو فاطمۃ الزہرا کی وجہ سے فاطمید نے اس یونیورسٹی کا نام رکھا ازہر، جامعۃ الازہر۔ تو باقاعدہ اس یونیورسٹی میں پڑھائی کا آغاز 975 میں ہوا، یعنی آج 2020 میں 1145 سال پہلے قبلہ تاج الشریعہ کو الازہری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے 3 سال جامعۃ الازہر میں پڑھائی کی اور میڈل لے کر نکلے آپ وہاں سے۔ علامہ مدرس سید سرفراز علی ازہری آف بریلی شریف، انہوں نے مجھے بتایا کہ اب انڈیا کے اندر جو آپ کے شاگرد ہیں، جو آپ کے مدرسہ سے فارغ ہیں، ان کے نام کے ساتھ بھی ازہری لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ کسی کے نام کے آخر میں ازہری دیکھیں تو اس کی 2 ریزن ہو سکتی ہیں، یا تو وہ مصر سے پڑھ کر آیا ہے، یا وہ قبلہ تاج الشریعہ کے مدرسہ سے فارغ التحصیل ہے۔ قادری، آپ کے نام کے ساتھ قادری آتا ہے۔ آپ کو بچپن ہی میں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ میں بیعت فرما لیا تھا۔ 1962 میں مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں علماء اور ہزاروں کے مجمع میں قبلہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو پاس بلایا، ہاتھوں میں ہاتھ لے کر تمام سلاسل خصوصاً قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چشتیہ کی خلافت عطا فرما دی، اور ساتھ ہی تمام وظائف، دلائل الخیرات، حزب البحر اور تعویذات کی بھی اجازت دے دی۔ نام سے برکت حاصل کر لی۔ آؤ اب آگے بڑھتے ہیں، سیرت کی طرف بڑھ گئے۔ مفسر اعظم ہند حضرت علامہ محمد ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شادی مبارک مفتی اعظم ہند مفتی محمد مصطفیٰ خان رحمۃ اللہ کی بیٹی سرکار بیگم سے ہوئی۔ اس عظیم جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ہستی کو وجود دیا۔ اس خاندان کی علمی خدمات اور پرواز کو کوئی جانتا ہو تو اسے میں کہنا چاہوں گا کہ ان کے گھر ایک بچہ 23 نومبر 1942 میں سونے چاندی کا چمچہ لے کر نہیں، علم کی شمع لے کر پیدا ہوا۔ یہ میں اسے کہنا چاہوں گا۔ آپ کی عمر مبارک 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوئی تو رسم بسم اللہ کا اہتمام کیا گیا۔ سینکڑوں سالوں سے مسلمانوں کے اعلیٰ گھرانوں میں یہ صدری روایت ہے کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا بچہ ہو جائے تو رسم بسم اللہ کروائی گئی۔ کیا مطلب؟ پرانے دور میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد لکھ کر دیتے تھے تختی پہ، اسے پڑھاتے تھے، کسی ولی کامل کو بلایا جاتا تھا کہ اب بچہ جو ہے وہ آگے پڑھے۔ تو قبلہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو خود مفتی اعظم ہند نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ ایک شادی کا سا سما تھا، آپ کی والدہ ماجدہ بھی عالم، یہ سارا گھرانہ ہی عالم ہے۔ انہوں نے خود ناظرہ پڑھایا، اور یہ یاد رکھیے گا ناظرہ بنیاد ہوتا ہے، اس لیے بڑے اچھے آدمی سے پڑھنا چاہیے۔ تو آپ کی والدہ تو خود عالمہ ہیں، آپ نے ناظرہ اپنے والدہ ماجدہ سے پڑھا۔ ابتدائی کتب جو ہیں وہ اپنے باپ سے پڑھی، اپنے والد گرامی سے پڑھی، حضرت علامہ محمد ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ فارسی کی ابتدائی کتب گلزار دبستان، بوستان وغیرہ آپ نے حافظ انعام اللہ خان تسنیم حامدی سے پڑھی۔ یہ جو بنیادی کتب ہوتی ہے نا، یہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ کوئی پڑھانے والا سمجھدار ہو، وہ یہیں سے شوق دلائے گا۔ یہ پہلی اینٹیں ہیں، پہلی کتابیں، ہم انہیں آسان سمجھتے ہیں۔ الف با تا سا جو قاعدہ ہے نا، وہ آسان نہیں ہے۔ الف با سا تا سا یہ جو قاعدہ ہے، میں اس کو 30ویں پارے سے زیادہ مشکل سمجھتا ہوں، میں اس کو 19ویں پارے سے زیادہ مشکل سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ یہ بنیاد ہے۔ تو جب آپ بچے کو ابتدائی کتب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کو پڑھانا اور اس میں شوق دلانا۔ یہ سب سے ہم اسی لیے جو بنیادی کی کتب پڑھاتے ہیں وہ استاد شیخ الحدیث سے کم درجے کے نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے گا۔ تربیت میں اگر شیخ الحدیث کا کام بڑا مشکل ہے تو جو پہلی کتب پڑھا رہا ہے نا، فالا فالا فالو فالت فالت فالنا فالتا فالتو ما فالتو فالتے فالتو ما فالتو نہ فالتو فالنا، یہ اس کا ان سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ جو شیخ الحدیث ہیں ان کے سامنے تو بچہ عبارت پڑھتا چلا جا رہا ہے، 1 پارہ 2 پارہ پڑھتا چلا جا رہا ہے بخاری کا، لیکن یہ ان کو بولنا سکھا رہا ہے، پہلا جو علم النحو پڑھا رہا ہے،
وہ بھی کم درجے کا نہیں ہے. تو اس لیے ابتدائی اساتذہ اچھے کسی کو مل جائیں تو کمال ہے. پھر ان کا شوق، اس بچے کا شوق دوبالا ہو جاتا، تیز ہو جاتا. تو آپ کو اپنی والدہ اور ماں باپ ملا تو انہوں نے تو شوق بھر دیا. بس آپ کی عمر 10 سال تھی، آپ کو سکول میں داخلہ دلوایا، آپ نے 8ویں تک پڑھا. قابلیت کا یہ عالم تھا کہ سکول کے اندر ہی آپ نے 8ویں تک پہنچتے پہنچتے اردو، سنسکرت، انگلش اور عربی بولنا سیکھ لیا تھا 8ویں تک جاتے ہوئے. گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ 8 سال کے اندر اندر انگلش بھی عربی بھی. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ عربی ادب کے استاد حضرت علامہ عبد التواب مصری کو صبح اردو اور انگلش اخبارات سے عربی میں ترجمہ کر کے سناتے تھے کہ یہ خبر اس میں ہے. آپ کو درس نظامی مکمل کرنے کے لیے باقاعدہ دارالعلوم منظر الاسلام میں بٹھا دیا گیا. کیوں؟ آپ کے خاندان میں سب علامہ ہیں، لیکن تنظیم بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ نے 1963 تک اپنی قابلیت کا لوہا منوا لیا. جو پڑھتے وہ اسٹائل سمیت زبانی یاد ہو جاتا آپ کو. میں یہ لفظ اسٹائل استعمال کر رہا ہوں. جو کتاب عربی کی پڑھتے وہ عربی کا، اس کتاب کا اسٹائل کیا ہے وہ اسٹائل بھی یاد ہوتا آپ کو. یہ میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ آپ عبارت کے لہجے کو سن کر بتا دیتے تھے کہ یہ کس عربی مصنف کی کتاب سے عبارت ہے. دلیل کے طور پہ آپ کے خلیفہ مولانا فضل حق فرماتے ہیں، ایک عالم نے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک عربی عبارت پڑھی تو پوچھا قبلہ یہ کس کی عبارت ہے؟ آپ نے جواب دیا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت ہے اور فلاں باب میں ہے. ہم نے بعد میں عرض کیا قبلہ تاج الشریعہ سے، حضور آپ نے کس طرح جانا کہ یہ علامہ شامی کی عبارت ہے؟ فرمایا عربی اسٹائل ان کا تھا. ہائے ہائے ہائے، تو میں اسٹائل سے پہچان گیا. سبحان اللہ. مسلمانوں، ان علماء کو جاننا ضروری ہے. ہمیں اپنے بڑوں کو جاننا ضروری ہے. آپ کی عمر مبارک تقریباً 20 سال ہو گئی. آپ کی خداداد قابلیت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے اساتذہ نے حضرت تاج الشریعہ کے دادا حضور حجت الاسلام محمد حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا انہیں ازہر یونیورسٹی میں بھیجا جائے. وہاں آپ نے 3 سال رہ کر تفسیر، حدیث اور عربی ادب میں کورسز کیے. ہر امتحان میں ٹاپ کرتے آپ. 1965 میں آپ کے والد گرامی بیمار ہوئے تو آپ نے دوسروں کو سختی سے منع کیا کہ میری بیماری کی خبر نہیں لینا، اور خط لکھ دیا اپنے بیٹے کو، دیکھو کوئی بھی خبر تمہیں آتی ہے، ایون کہ اگر میرے مرنے کی بھی خبر آ جاتی ہے تو تم نے اپنی تعلیم چھوڑ کے نہیں آنا، تم نے اپنی تعلیم کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے، پھر آنا ہے. اللہ اکبر. وہی ہوا. بیماری طول پکڑ گئی. 12 جون 1965 میں آپ کا وصال ہو گیا. آپ نہیں آئے، حالانکہ آپ کو معلوم ہو گیا، پر آپ نہیں آئے. ابا کا حکم ہے کہ تعلیم مکمل کرنا ہے. امتحان ہوا، تحریری امتحان میں آپ نے بڑے نمبر لیے. اس کے بعد معلومات عامہ کا امتحان ہوا. سارے بیٹھے ہوئے، آپ بھی بیچ میں جلوہ فرمائے. علم الکلام سے ایک سوال ہوا، ساری کلاس میں سکتہ چھا گیا. سارے عربی، بڑی قدیم یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹ چپ. اب وہ چھوٹے آدمی نہیں، بڑے بڑے علامہ ہیں. آپ نے وہ جواب ایسا دیا، پوری کلاس اور استاد اشش کر اٹھے. تو آپ کے نمبرز پوری کلاس میں زیادہ تھے. 1966 میں آپ کا کورس مکمل ہوا، 3 سال کا. آپ کو مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے تمغہ دیا اور مصر کی BA کی ڈگری دی آپ کو. آپ کی دھوم مصر کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں مچی. 17 نومبر 1966 کو بریلی کے جنکشن پہ آپ کا شاندار استقبال ہوا. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان سینکڑوں مریدین کے ساتھ ویلکم کرنے کے لیے آئے. کوئی ایسا علامہ مفتی ہے آپ کے پاس جس یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہے اس ملک کا صدر انہیں تمغہ دے رہا ہے؟ تدریس، پڑھانے سے زیادہ علم آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. آپ کے پاس علم ہے، پڑھاؤ، بتاؤ کیا پڑھا ہے. اس کی سمجھ بھی وہ علم پڑھانے سے ہی آتی ہے. اصل عالم دین وہی ہوتے ہیں جو مدارس میں پڑھاتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. ہم لوگ عالم نہیں ہیں. عالم وہ ہیں جو آپ کو چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو بیچارے صبح آتے ہیں کتنے گھنٹے پڑھاتے رہتے ہیں. وہ اصل عالم وہ ہیں. ان کی خدمت کیا کرو، ان کے ناز اٹھایا کرو.
وہ اگر کم پڑ گئے نا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ یاد رکھا۔ 1967 میں باقاعدہ قبلہ تاج الشریعہ نے پڑھانا شروع کر دیا۔ 1 سال بعد ہی آپ جامعہ منظر الاسلام میں صدر المدرسین کے عہدہ پہ فائز ہو گئے اور دارالفتاء بھی آپ کے سپرد ہو گیا۔ 1981 میں تبلیغی دورے شروع کیے، مگر افتاء اور تدریس کا کام جاری تھا۔ آپ دنیا کے مدارس میں استاد تسلیم کر لیے گئے، پوری دنیا میں استادوں کا استاد، پوری دنیا کے مدارس نے آپ کو اپنا استاد تسلیم کر لیا۔ وہ دلیل دیتا ہوں، آپ مدارس میں جاتے، بخاری شریف اور دوسری کتب کی ابتدا کرواتے، اور یہ صرف اسی کو اعزاز حاصل ہوتا ہے جس کو وہ اپنا استاد تسلیم کر لے۔ پہلا سبق پڑھاتے یا آخری سبق پڑھاتے۔ اتنے بڑے علامہ ہونے کے باوجود امامت اور خطابت کا سلسلہ جاری تھا۔ مسجد میں نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ ہم تو ذرا بڑے مولوی بن جائیں تو امامت چھوڑ دیتے ہیں، اذان کا تو تصور ہی چھوڑ دو نا کسی مولوی سے۔ ویسے کبھی اذان دے دے اور میں ضد سے اذان دیتا ہوں، منت کر کے اذان دیتا ہوں، اور کہیں جاتا ہوں تو کہتا ہوں یار میں اذان دے سکتا ہوں۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے اذان دینا۔ تو امامت، لیکن یہ قبلہ تاج الشریعہ کے اندر ہے، امامت اور خطابت جاری رکھی۔ آپ تبلیغ 3 زبانوں میں کرتے، اردو، عربی، انگلش، 36 علوم میں ماہر تھے آپ، چلتی پھرتی لائبریری تھے آپ حضور۔ آپ جیسی قابلیت کم ہی کسی کے پاس تھی۔ علمی قابلیت کی بات کر رہا ہوں، اور یاد رہے ہمارے ہاں علم قرآن اور حدیث میں مہارت کو کہتے ہیں۔ آدمی جب کسی دوسرے ملک کی یونیورسٹی سے پڑھ کر آتا ہے تو اکثر پٹری سے اتر جاتا ہے، وہ مشہور ہونے کے لیے نئے نئے مسائل بتائے گا لوگوں کو، اور خاص طور پر مصر یونیورسٹی کے یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی پاکستان کے اندر کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، مولوی شروع ہو جاتے ہیں، وہ ادھر سے ہی آتا ہے۔ تو یہ تو خود 3 سال وہاں پڑھ کر آئے، لیکن آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ آپ کا تو یہ جملہ مشہور ہے، کاش کہ مصر والے سال بھی حضرت مفتی اعظم ہند کی خدمت میں ہی گزارے ہوتے تو مصر سے زیادہ علم میں حاصل کرتا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اے بریلی والو تمہیں سلوٹ ہے، سلام ہے، جو بریلی کے مدارس میں پڑھ رہے ہو تمہیں سلام ہے۔ ایک ذہین قابل شخص یہ جملہ کہہ گیا کہ میں اگر یہاں رہتا، یہاں بریلی میں، تو میں زیادہ پڑھتا، زیادہ علم حاصل کرتا۔ آج بھی محدث کبیر تو ہیں نا، ان کے ساتھی تو آج بھی ہیں۔ حق گوئی، ولی کامل عالم حق کی واضح علامت ہوتی ہے حق گوئی۔ آپ نے چیک کرنا ہو تو دیکھو اس کے مسائل اور بیانات فائدہ کس کو دے رہے ہیں، یہ چیک کیا کرو۔ اس کے بیانات اور مسائل بیان کردہ فائدہ کس کو دے رہے ہیں، یا تمہیں کدھر لے جا رہے ہیں، حضور کی طرف یا مغرور کی طرف۔ ہم لوگ وزیر، امیر بلاتے ہیں، اس سے شہرت ہوتی ہے، اس لیے بلاتے ہیں۔ متقدین جو ہیں نا ان پہ ذرا اثر پڑتا ہے کہ ہمارے لیڈر کے تعلقات میں بڑھے، اور ساتھ ہی ذہنی تسلی کے لیے صوفے پہ بیٹھ کر ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے، مطلب ہاتھ ملاتے ہوئے، آنکھیں گھماتے ہوئے، سر پھیرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں، یہ خود آ جاتے ہیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، کسی کو نہیں روکتے۔ مگر تاج الشریعہ کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بابری مسجد کا واقعہ ہو چکا تھا، عام کو معلوم تھا کہ کون راضی تھا اور کس کی نیم رضامندی تھی۔ اس دور کے وزیر اعظم نرسیمہا راؤ کی خصوصی سیکریٹری جو ہے وہ آئے، نرسیمہا راؤ کے خصوصی سیکریٹری آپ کے پاس آئے اور کہا آپ کی علمی قابلیت سے وزیر اعظم بڑے متاثر ہیں، ہر تعریف کرنے والا سچا نہیں ہوتا، اور اگر وہ بڑے عرصے کے بعد آپ کی تعریف کر رہا ہے تو پھر اس کو کوئی کام نکلوانا ہے آپ سے۔ یہ آپ کی علمی قابلیت سے وزیر اعظم بڑے متاثر ہیں، ملاقات کر کے دعا لینا چاہتے ہیں۔ واہ، اب یہ جملہ ہمارے لوگوں کے لیے تو بڑا زبردست، جی ٹھیک ہے جی، آئیے، ہم تو فقیر آدمی ہیں، ہم تو صوفی ہیں، یہ صوفی ہیں، ان کو صوفیوں کو ذرا کبھی ان کے ساتھ رہ کے چیک کرنا۔ یہ صرف صوفی اس وقت بنیں گے جب انہوں نے اسلام کے خلاف کوئی کام کرنا ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، اور اسلام کے دشمنوں کو ساتھ بٹھانا ہوگا، یہ صوفی بن جائیں گے۔
ملاقات کر کے دعا لینا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا ان کے ہاتھ بابری مسجد کی شہادت میں ملوث ہیں، میں کسی صورت میں ان سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا. لو جی، وزیر اعظم ہند، اتنی بڑی جمہوریت کا وزیر اعظم 7 گھنٹہ بریلی شریف کے سرکٹ ہاؤس میں انتظار کر کے واپس چلا گیا، آپ نہیں ملے. کجا اندرا گاندھی کو اسلام کی خدمت کے 100 سال پورے ہونے پہ سٹیج پر بٹھانا اور کجا ملنے ہی نہ جانا، یہی فرق ہے اعلی حضرت کی تعلیم میں اور اعلی حضرت کے مخالفوں کی تعلیم میں. یہی فرق ہے بس. تو سمجھ آئیے آپ کو بات کی. آپ ایسے علامہ تھے، عربی ممالک کا دورہ فرماتے ہیں. لوگ عربی ممالک کا دورہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہمیں اس طرح کی عربی نہیں آتی. وہ بولے گا، ہم جواب نہیں دے پائیں گے، بےزتی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ہم اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ بس جائیں تو بیچ میں سے گزر کے آ جائیں، سلام بھی نہ لیں، کسی سے ملیں بھی نہ، کیونکہ اگر اس نے مشکل عربی بول دی تو ہم پھنس جائیں گے. لیکن قبلہ تاج الشریعہ کو یہ مسئلہ نہیں تھا. آپ تو 18 سال کی عمر میں فرفر عربی بولتے تھے. آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہے. 3 سال مصر میں پڑھ کر آئے ہیں آپ، 3 مہینے نہیں، 3 سال. تو آپ فصیح عربی بولتے تھے. عرب ممالک میں جاتے کوئی آپ کو ڈر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہاں کے علماء آپ سے استفادہ کرتے. عربی طلباء کو آپ دروس دیتے، وہاں کے علماء آپ سے احادیث کی اجازت لیتے. 2009 میں آپ سیریا، جسے شام کہتے ہیں، آپ سیریا جو ہیں وہاں امام اعظم ثانی الشیخ عبدالرزاق حلبی نے عشائیہ دیا آپ کو. آپ نے وہاں ذکر نہیں سنا، دعا نہیں مانگی. عربی کی دعا ہمارے مدثر میاں کو بڑی لمبی یاد ہے، دعا نہیں مانگی آپ نے. آپ کو عربی پہ عبور تھا. محفل رات گے تک رہی. مفتی دمشق نے آپ کا تعارف کروایا اور آپ نے مختصر محفل کے حساب سے مختصر جو ہے وہ خطاب کیا. 30 اپریل کو شہر ہمس میں، اس کو ہمس بھی ہمس بھی اس کے مختلف پروننسیشن ہیں، وہاں تشریف لے گئے. وہاں کے چیف جسٹس الشیخ السعید نے آپ کا شاندار استقبال کیا. انہوں نے آپ سے حدیث کی اجازت لی. عربی لے رہا ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی خود آپ کو حدیث کی اجازت دے دے، ایک ہوتا ہے کہ آپ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو حدیث کی اجازت دے دو، یہ ویسے ہی شامل ہو جائے ہمارے شاگردوں میں. اب جیسے میں ہوں، میں نے 3 بندوں سے مانگ کر حدیث کی اجازت لی. سب سے پہلے سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ آپ نے کلپ میرا دیکھا ہوگا. دوسری میں نے جو کہہ کر مانگ کر اجازت لی ہے وہ محدث کبیر سے. تیسری سید عرفان شاہ. یہ 3 بندے ہیں. اس کے علاوہ میں نے کسی سے حدیث کی اجازت میں نے نہیں کہا. یہ صرف برکت کے لیے ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا علامہ ہوں یا مجھے بڑی عبارت آتی ہے یا بڑی عربی آتی ہے مجھے نہیں. یہ صرف برکت کے لیے ہوتی ہے. یار میں ان کے سامنے بھی بیٹھا ہوں. تو قبلہ تاج الشریعہ جو ہیں، آپ جب جاتے تو عربی آپ سے کہتے کہ ہمیں حدیث کی اجازت دیجیے. اب یہ چیف جسٹس ہیں اور یہ آپ سے حدیث کی اجازت لے رہے ہیں. ان کے ساتھ ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر گئے. مسجد خالد بن ولید کے الشیخ سعید امام خطیب تھے. یہ جو امام الشیخ سعید ہے نا، یہ مسجد خالد بن ولید کے امام ہیں. تو ظہر کے وقت مسجد میں ہوئے تو انہوں نے کہا جی نماز آپ پڑھائیں. تو قبلہ تاج الشریعہ نے مسجد خالد بن ولید میں ظہر کی امامت کروائی اور علامہ پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر جل شان. یہ یاد رکھے جاؤ یہ باتیں ذرا. جمعہ غفیر تھا، سب سے ہاتھ ملایا، گفتگو کی. پھر آپ اس مقام پہ گئے جہاں 800 صحابہ کرام کی قبور ہیں. دمشق واپس مسجد جامع توبہ کے خطیب و امام شیخ شام کی دعوت پہ مجلس الوفا میں خطاب کے لیے گئے دمشق میں. وہاں 7 عشرہ کے طلباء کو حضور تاج الشریعہ نے اپنا عربی میں لکھا ہوا قصیدہ سنایا، عربی میں شاعری. اور یہ وہ خود لکھتے تھے. ان کو عربی پہ عبور تھا. یہ نہیں تھا کہ بندے رکھے ہوتے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا وہ بندے رکھتے ہیں، ان سے کتابوں کا ترجمہ کرواتے ہیں یا عربی میں کتابیں لکھواتے ہیں. یہ بندے مل جاتے ہیں آپ کو. آپ نے انگلش میں کتاب لکھوانی ہے، آپ نے عربی میں لکھوانی ہے، عربی میں ترجمہ کروانا ہے، آپ کو بندے مل جائیں گے. آپ ان کو پیسے دیں، وہ آپ کو کتاب لکھ کے دے دیں گے. جی لیکن ان کی تو آپ نے چیک کرنا ہو تو وہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتاب کا سٹائل بتائے گا تقریر کے ساتھ. اگر تقریر اور کتاب کا سٹائل ایک نہیں ہے نا تو پھر سمجھ جاؤ کہ پیسے دے کے لکھی ہوئی ہے.
دونوں میں فرق ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ مقرر. اب آپ میری کتابیں پڑھ لیں, یہ میں 14ویں کتاب لکھ رہا ہوں.